ملک کی معروف اداکارہ اور ماڈل عظمیٰ خان کے گھر پر حملے اور توڑ پھوڑ سمیت تشدد کے واقعے کا معاملہ ایک مختلف رخ اختیار کر چکا ہے، کیونکہ ملک کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض احمد نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ عظمیٰ خان کے ساتھ عثمان نامی جس شخص کے تعلق سے معاملہ سامنے آیا ہے اس سے ان کا یا ان کی فیملی کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ ملک ریاض نے واضح کیا ہے کہ عثمان نہ تو ان کا بھانجا یا بھتیجا ہے، نہ ہی کوئی عزیز۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 12 گھنٹوں سے عظمیٰ خان اور ان کی بہن ہما خان کے گھر پر حملے اور توڑ پھوڑ کے ساتھ ان پر پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی دھمکیاں دینے کا معاملہ سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے معروف نام وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی ایڈوکیٹ کا ہے، جو عظمیٰ خان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے ملک ریاض اور ان کی فیملی کا بار بار نام لیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور عظمیٰ خان کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ اس کے علاوہ کئی معروف شخصیات نے ملک ریاض کے متعلق ٹویٹس کیے ہیں، ان میں مونا عالم جو کہ معروف صحافی ہیں، ارشد شریف اور جیسمین منظور سمیت کئی دیگر نام بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ملک ریاض اور ان کے داماد عثمان، بیٹی امبر اور اہلیہ سمیت خاندان کے کئی افراد کی تصاویر کے علاوہ واقعے کے متعلق ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی ہیں، جس سے بظاہر یہی تاثر بنتا ہے کہ یہ واقعہ ملک ریاض کی فیملی کے متعلق ہے۔ تاہم ملک ریاض کی واضح تردید کرتے ہیں، اس لیے اصل صورتحال سامنے آنے تک اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کیس ملک ریاض اور ان کی فیملی کے متعلق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو تحقیقات کے بعد ہی ہوگا۔ مگر ہم یہاں موصولہ معلومات کے مطابق کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں، جن میں سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ صرف ایک الزام کی بنیاد پر کسی خاتون کے گھر پر مسلح گارڈز کے ساتھ داخل ہونا، انہیں دھمکانا، ان پر تشدد کرنا، یہ کسی قانون کے دائرے میں آتا ہے؟ اس سارے عمل میں ملوث خواتین خود ویڈیو بھی بنا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو میں عظمیٰ خان اور ہما خان سہمی ہوئی کھڑی ہیں، ان میں سے ایک کا پاؤں زخمی ہے جس سے خون بھی رس رہا ہے، جبکہ کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان پر مٹی کا تیل چھڑکا گیا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس کی کوئی تفتیشی افسر خاتون ریمانڈ کے دوران کسی ملزمہ سے سوال جواب کر رہی ہے، جس میں لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا آسمانی ملک ریاض کے داماد سے کیا تعلق ہے۔ بعض تصاویر اور ویڈیوز میں فرش پر اور واش روم میں جگہ جگہ خون کے دھبے اور نشانات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جس مبینہ الزام کے تحت یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی کارروائی کی گئی، وہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اس کی اصلیت تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ اگر معاملہ واقعی سنگین تھا تو متعلقہ فورم پر اس کی شکایت کی جاتی اور قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی تھی، مگر یوں کسی نہتی لڑکی کے گھر میں نقب لگا کر اس پر تشدد کرنا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا کس قانون میں جائز ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے ایشو پر ملک کا مین سٹریم میڈیا کیوں چپ سادے ہوئے ہے؟ ایک طرف ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر عظمیٰ خان کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو دوسری طرف گدھے کے نالے میں گرنے اور گیند کسی کے گھر میں چلے جانے پر جھگڑے کی خبر پر طوفان اٹھا دینے والے ٹی وی چینلز نے اس معاملے پر لب کیوں سی لیے ہیں؟ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملک ریاض کی فیملی کے ظلم کا شکار ہونے والی اداکارہ عظمیٰ خان بھی خم ٹھونک کر میدان میں آ گئی ہیں اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ انصاف کے حصول کے لیے آخری حد تک جائیں گی۔ تین نے جو حرکتیں کی ہیں یہ میں نے ابھی دیکھی ہیں، میں نے بہت عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور نہ میں نے کوئی لائیو سیشن کیا ہے ٹویٹر پر، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے کہ کس طرح جاہلوں کی طرح یہ خواتین جو ہیں اپنی طاقت کے زور پر، اپنے پیسے کے زور میں
زوم میں بالکل جو نشے میں انسان اندھا ہوا ہوتا ہے اس طرح یہ ان خواتین کے گھر میں گھسی ہیں, بچیوں کے گھر میں, اور ان کو کوئی شرم آنی چاہیے. یہ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے یہ کسی کی جاگیر ہے, کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, کوئی بول نہیں رہا. آخر وجہ کیا ہے؟ ان لڑکیوں کو فوری طور پر انصاف دیا جائے. آپ کے پرسنل گھر کے جو معاملات ہیں, جو انفیڈیلٹیز کے آپ کے معاملات ہیں, آپ کے بیٹوں کے جو معاملات ہیں یا آپ کے دامادوں کے جو معاملات ہیں, وہ جو بھی ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک تو بریکنگ اینڈ انٹرنگ کسی کے گھر میں فورسفلی, ان کے گھر میں توڑ پھوڑ, پھر سب سے زیادہ خطرناک چیز جو آپ نے کی ہے وہ ان پر پیٹرول چھڑکنا ہے. یہ آپ کے اوپر جو کرمنل چارجز ہیں وہ بہت شدید قسم کے لگنے چاہیے. اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن آپ نے کی ہے, جس کی دھجیاں آپ نے بکھیر دی ہیں, آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا ملک ہے جس کے گھر میں آپ چاہیں گے اپنے گارڈز کے ساتھ زور و زبردستی گھس جائیں گے؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے جو منسٹر ہیں, ہمارے پاکستان کی میڈیا, اسپیشلی میڈیا کی خواتین, اگر آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی ہمت اور حوصلہ ہے تو پلیز اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان خواتین کے اریسٹ کے لیے فوری طور پر ہائپ بنائی جائے. یہ کل کسی کے بھی گھر میں گھس سکتے ہیں. سو اینی وے, مجھے ان کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی, بٹ the way they have handled this situation is not only obnoxious, ridiculous, disgusting, but اگر پیٹرول سے آگ لگ جاتی یا یہ مر جاتی یا ان کو کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ کس کو جواب دیتی ہیں؟ اور انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ جو لینگویج آپ استعمال کر رہے تھے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی تعلیم کیسی ہے, آپ کی تربیت کیسی ہے اور آپ کس خاندان کے ہیں.